السلام علیکم ایوری ون. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس کورس میں جنرل میتھمیٹکس کے. اس کورس میں یہ ایک بگنر لیول کورس ہے. اس میں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ٹو مچ ڈیپتھ انٹو اینی ٹاپک. واٹ وی ول ڈو, وی ول کور اے لاٹ آف ڈفرنٹ ٹاپکس ان میتھمیٹکس, and by the end of the course you are going to have good knowledge of a vast area of mathematics without going into too much depth into each area. But before I get into that, before I start teaching you a particular topic, I want to talk about studying mathematics, how to approach this subject. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس سبجیکٹ سے گھبراتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں سمبلز, نمبرز وغیرہ, تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو ہاؤ ڈو وی اپروچ دس تھنگ. So the first thing I want you guys to understand کہ mathematics is just like any other language. Just like آپ انگلش لینگویج ہے اس میں آپ لیٹرز بناتے ہیں A B C D, یہ بیسکلی سمبلز ہیں. پھر آپ ان کو کمبائن کر کے ایک ورڈ بناتے ہیں, اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں. پھر ورڈز کو آپ کمبائن کر کے ایک سینٹنس بناتے ہیں. بالکل اسی طرح میتھمیٹکس میں بھی ہم ان سمبلس کو کمبائن کرنا سکھائیں گے. ان کے کچھ رولز ہیں, ٹھیک ہے, اور دی آئیڈیا از اسٹل دا سیم. وی آر ٹرائنگ ٹو کنوے, وی آر ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ. کوئی پرابلم ہے اس کو ہم سالو کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم اس الفاظ میں کھوجیں, ہم سمبلس بنا کے اپنی لائف آسان بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دوں گا کہ جیسے کہ کسی نے کہا ہو کہ جی if I have 3 apples and I add another 4 apples to that, I will get 7 apples. اگر آپ اس کو انگلش میں لکھیں گے تو یہ ایک لمبا سا سینٹنس بن جائے گا. تو اس کے لیے ہم نے طریقہ یہ نکالا ہے کہ ہم نے ایک سمبل ایجاد کر لیا 3, ٹھیک ہے, پھر ہم نے ایک سمبل ایجاد کیا پلس کا, پھر ہم نے ایک سمبل ایجاد کیا 4 کا, پھر ہم نے ایک سمبل ایجاد کیا equal to کا, اور پھر ہم نے سمبل ایجاد کیا 7 کا. تو وہ جو لمبا سا سینٹنس تھا 3 apples added to 4 apples gives me 7 apples, اس کو ہم نے کنسائز کر کے لکھ لیا 3 + 4 = 7. ٹھیک ہے. تو یہی ہم بیسکلی میتھمیٹکس میں کرتے ہیں. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. جو دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے میتھمیٹکس سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے, وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے, ہم میں آئی کیو زیادہ نہیں ہے, میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. وہ سب امپورٹنٹ ہے, انٹیلیجنس وغیرہ سب امپورٹنٹ ہے, لیکن جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے میتھمیٹکس میں وہ ہے, اس کو کہتے ہیں پرسیویرنس. انگریزی میں پرسیویرنس یعنی کہ آپ گیو اپ نہیں کرتے. یعنی کہ کیونکہ یہ نئی چیز آپ سیکھیں گے, ٹھیک ہے, آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, سمبلز نہیں آئیں گے, نوٹیشن نہیں آئے گی, ڈیفینیشنز نہیں آئیں گی, تو ہو سکتا ہے شروع میں سمجھ نہ آئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے, اور یہ بڑے بڑے میتھمیٹیشینس کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کو نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ اڑ جائیں تو گیو اپ نہ کریں, یو کنٹینیو ٹو اسٹڈی دیٹ, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں, اور پرسیویرنس سے ہی یہ سمجھ آتا ہے. تو یہ 2 کی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں. تو ود دیٹ میں شروع کروں گا پہلا ٹاپک, انٹروڈکشن ٹو سیٹس. ٹھیک ہے, یہ کی ٹاپک ہے, اور اس میں ہم جیسے کہ میں نے بتایا ہم نئے نئے سمبلس دیکھیں گے, نئی نوٹیشن دیکھیں گے. تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس لیے ہم کر رہے ہیں. تو اسٹارٹ ہم کرتے ہیں ڈیفینیشن سے. A set is an unordered collection of distinct objects. Unordered meaning اس کا کوئی آرڈر نہیں ہے. یہ نہیں کرنی چاہیے 1 2 3 اس طرح آرڈر کر کے لکھنا ہے. یا اگر ہم نے کوئی ایپل, اورنجز اور بنانا کا سیٹ بنانا ہے تو ایپلس پہلے آئیں گے, بناناز بعد میں آئیں گے, اورنجز. اس کا مطلب ہے صرف کلیکشن دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس ایک کلیکشن ہے ایپلس کی, اورنج کی اور بنانا کی. کس آرڈر میں ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. تو یہ ڈیفینیشن ہے بیسک سیٹ کی. کسی بھی چیز کی ایک کلیکشن ہو اس کو ہم سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سیٹ کی جو ممبرز ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک سیٹ ہے, ہم نے فروٹس کا سیٹ بنایا, فار ایگزامپل ایپل, بنانا, اورنج. تو اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں جیسے ایپل ہے, وہ سیٹ کا ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے. An apple is an element of the set of fruits. Similarly, banana is an element of the set of fruits. تو یہ 2 چیزیں آپ کو سمجھنی ہے کہ ممبرس کیا ہیں سیٹ کے, ان کو ایلیمنٹ کہتے ہیں, اور سیٹ جو ہے وہ ان ایلیمنٹس کا کلیکشن ہے. اب ہم کچھ ڈیفینیشنس کے بعد کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں.
یہ جنرل لائف میں سے اگین اس میں میتھمیٹکس سے ایز پر سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو ایچ پرسن لیونگ in the city of Lahore is a member or is an element of the set. The city of Lahore is the set of people and each person is an element of that set. Similarly, each town in the province of Punjab is an element of the set of all the towns in Punjab. So the province of Punjab is a set of towns. اس میں ہر ایک ٹاؤن جو ہے وہ اس سیٹ کا ایلیمنٹ ہے. اسی طرح سے آپ کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دا کلیکشن آف آل کوادرپیڈز یعنی کہ 4 پاؤں پہ چلنے والے تمام جانور, ان کا ہم نے ایک سیٹ بنا لیا. اب اس میں ہر 4 پاؤں پہ چلنے والا جانور اس سیٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے. کلیکشن آف اور 4 لیگڈ ڈاگز, یہ ایک سیٹ ہے, ہر ڈاگ اس سیٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو اب آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ سیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے. تو میتھمیٹکس میں ہم نمبر سے ڈیل کرتے ہیں, تو اسی طرح سے نمبرز بھی سیٹ کے اس زمرے میں آتے ہیں. تو جو نیکسٹ میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے, دا کلیکشن آف کاؤنٹنگ نمبرز از اے سیٹ. جب آپ نمبرز کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4, دیز آر کالڈ کاؤنٹنگ نمبرز. یہ ایک سیٹ ہے. ایچ نمبر in this set is an element of the set. Collection of pencils in your bag. You have a bag with you today and it has pencils in there. Then I can call that a set also. So it is up to me to define what a set is, and then I can figure out what the elements are going to be. So each pencil in your bag is an element of that set. اب اس پہ آتے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ہم سمبلز اور نوٹیشن انوینٹ کریں گے, کیونکہ اس سے ہماری لائف آسان بن جائے گی. ایک دفعہ جس طرح آپ سیکھ لیں گے اٹ ول بیکم ایزیئر فار یو. سیٹس کے لیے جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سیٹ کو ڈینوٹ کرتے ہیں تو کیپٹل لیٹر سے کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل دا سیٹ آف ڈاگس, اس کو ہم کیپٹل ڈی سے ڈینوٹ کریں گے, اور ایلیمنٹس آف دا سیٹ جو ہیں ان کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اسمال لیٹر سے. تو بگ ڈی اسٹینڈس فار دا سیٹ آف ڈاگس and small d is, I can say one dog is called small d. It's an element. تو elements کو ہم کنونشن یہی ہے کہ چھوٹے سمبل سے ڈینوٹ کریں اور سیٹ کو بڑے سمبل سے کیپٹل لیٹر سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. اب اس کو سیٹ کو ڈینوٹ کرنے کا ہم نے سیکھ لیا, اس کو نام کیسے دینا ہے. اب اس کے ممبرس کو کیسے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں کہ سارے ڈاگ 1 ڈاگ 2 ڈاگ 3 یا پرسن 1 پرسن 2 پرسن 3 ان دا سٹی آف لاہور, تو وہ ایک اس کو سالو کرنے کا طریقہ ہے. کیسے میں پورے سیٹ کو ڈینوٹ کروں, تو اس کے مختلف طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے روسٹر میتھڈ, یعنی کہ میں اگر ممکن ہو تو میں اس سیٹ کے تمام ایلیمنٹس کو ود ان بریکٹس لکھ سکتا ہوں, کامے سے سیپریٹ کر کے سارے لکھ سکتا ہوں. تو فار ایگزامپل اگر میرا جو سیٹ آف فروٹس ہے اس میں میرے پاس صرف 3 فروٹس ہیں, میرے پاس بنانا ہے, میرے پاس ایپل ہے اور میرے پاس اورنج ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس کو لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا سیٹ ہے, تو میں بریکٹ لکھوں گا بنانا اورنج کاما اورنج کاما ایپل بریکٹ بند. یہ روسٹر میتھڈ کہلاتا ہے کہ میں نے سیٹ کے تمام ایلیمنٹس کو اس میں لکھ دیا, اور اس طرح کسی کو جب میں دکھاؤں گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا میرے سیٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں. یہ اس کو روسٹر میتھڈ کہتے ہیں. اس کے کچھ اور ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں. ان دس ایگزامپل ہم نے کاؤنٹنگ نمبرز لیے ہیں فرام 1 through 5, تو میں بریکٹس کے بیچ میں 1, 2, 3, 4, 5 پانچوں نمبرز کو لکھ سکتا ہوں. اب میں کسی کو بتانا چاہوں کہ یہ میرا سیٹ ہے, وہ یہ سیٹ دیکھ لے گا کہ ہاں آئی نو وٹ دا سیٹ از. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سیٹ میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ سپوز میرے سیٹ میں پہلے 5 کاؤنٹنگ نمبر نہیں ہے, میرے سیٹ میں پہلے 1,00,000 کاؤنٹنگ نمبر ہیں. اب اگر وہ میں لکھنے بیٹھ جاؤں 1, 2, 3, 4, تو وہ تو کافی ٹائم لگ جائے گا سیٹ لکھنے میں, اور اس کے لیے جگہ بھی بہت چاہیے ہوگی. تو اگر یہ انڈرسٹوڈ ہو کہ ہمارے جو 1 نمبر ٹو دی ادر نمبر اور 1 ممبر ٹو دا سیکنڈ ممبر کیا رول جا رہا ہے, تو پھر ہم اس کو ایلپسس کہتے ہیں, یا ڈاٹ 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 3 ڈاٹ ڈال کے ہم اس کو پھر آخری نمبر لکھ دیتے ہیں. تو فار ایگزامپل 1 3 5 7 ڈاٹ 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 9 0 0 7,
This is the set of odd counting numbers less than or equal to 9007. تو 9007 سے کم جتنے بھی odd numbers ہیں اس کو میں اس طرح ڈینوٹ کر سکتا ہوں. اب وہ تو بہت زیادہ نمبر ہیں obviously, میں ان کو سب کو نہیں لکھوں گا, لیکن جب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ odd numbers کی بات کر رہا ہوں اور up to 9007 کی بات کر رہا ہوں, تو میں 1 3 5 7 پہلے 3 4 نمبر لکھ کے ڈاٹ 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 کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کہاں تک جا رہا ہے اور آخری نمبر یہ ہے. اس طرح سے میں لکھ سکتا ہوں. سیٹ آف کاؤنٹنگ نمبر فائنائٹ سیٹ نہیں ہے. فائنائٹ انفینٹی کا ہم بعد میں اور تذکرہ کریں گے, لیکن ایک کامن آدمی کو پتا ہے کہ فائنائٹ چیز کیا ہے. فائنائٹ چیز وہ ہے جو میں گن سکتا ہوں. انفائنائٹ چیز جو ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو کاؤنٹنگ نمبرز کا جو سیٹ ہے, اگر میں سارے کاؤنٹنگ نمبرز لوں تو وہ انفائنائٹ سیٹ ہے. 1 2 3 4 5 میں کہوں جی میرا 1 ملین تک ہے, ٹھیک ہے 1 ملین, بٹ 1 ملین اینڈ 1 ادھر نہیں ختم ہوتا, اس سے آگے چلا جاتا ہے 1 ملین 2. تو یہ نہ ختم ہونے والا سیٹ ہے. دس از این انفینٹ سیٹ. تو اس قسم کے سیٹ پہ ہم آخری نمبر تو نہیں لکھ سکتے کیونکہ کوئی آخری نمبر ہے ہی نہیں. تو اس میں ہم لکھیں گے 1 2 3 ڈاٹ 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 بریکٹ کلوز. یعنی کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سیٹ آف کاؤنٹنگ نمبرز ہے اور یہ انفینٹ ہے, اٹ گوز آن فار ایور. تو یہ دو طریقے ہیں اگر بڑے سیٹس کو لکھنے کے ایلپسز میں. کبھی کبھی اٹ از ایزیئر کہ ہم سیٹ بلڈر نوٹیشن لکھیں, اس میں کبھی آسانی ہو جاتی ہے سیٹ کو سمجھنے میں بھی. تو اس میں طریقہ یہ ہے, اگر آپ دیکھیں گے سلائڈ پہ, تو بریکٹ پھر جو ویریبل ہے, ایک ویریبل ہے جو سیٹس کے تمام ایلیمنٹس کو ڈیفائن کرے گا. اس کے بعد ایک لمبی سی ورٹیکل لائن ہے جس کو ہم سلیش کہتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ڈسکرپٹیو اسٹیٹمنٹ ہوگی جو بتائے گی کہ کیا رول ہے جس کے تحت یہ سیٹ ڈیفائن کیا جا رہا ہے. تو ورٹیکل بار جو ہے اس کو ہمیشہ ریڈ کرتے ہیں, اگر انگریزی میں آپ ریڈ کریں سچ دیٹ. سو اگر میں اگزامپل دوں کہ میں پہلے 5 کاؤنٹنگ نمبرز کا سیٹ بنا رہا ہوں, تو میں لکھوں گا x, دیٹ از دا ویریبل, سچ دیٹ, یہ لمبی لائن سچ دیٹ. اس کے بعد میں لکھوں گا x از اے کاؤنٹنگ نمبر فرام 1 through 5. تو یہ میں نے ایک ایکسپلینیشن بنا دی, یعنی کہ لوگوں کو بتا دیا کہ x جو ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے 1 سے لے کے 5 تک کے کاؤنٹنگ نمبر. یہ بھی ایک طریقہ ہے سیٹ کو ڈینوٹ کرنے کا, اور یہ اکثر ہماری لائف ایزیئر بناتا ہے. آپ سیٹ بلڈر نوٹیشن کے کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. پہلا ایگزامپل ہے x, اور جب بھی آپ بریکٹس کے نیچے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم بات کر رہے ہیں سیٹ کی. تو دس از دا سیٹ آف x such that x is less than 6 and x is a counting number. تو ہم ان تمام کاؤنٹنگ نمبرز کا سیٹ بنا رہے ہیں جو 6 سے کم ہے, 1 2 3 4 5. تو وداؤٹ لسٹنگ دا 5 نمبرز میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو کہ اس سیٹ میں کیا کیا ایلیمنٹس ہیں. اس میں تمام کاؤنٹنگ نمبرز ہیں جو 6 سے کم ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دوسرا ایگزامپل دیکھیں گے تو دوسرے ایگزامپل میں ہے دا سیٹ x is a fraction whose numerator is 1 and whose denominator is a counting number. اب یہ ایک انفینٹ سیٹ ہو جاتا ہے. اس کو اگر میں لکھنا چاہتا تو روسٹر میتھڈ سے تو تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی, لیکن میں نے اس کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ اٹ از اے فریکشن ہے. فریکشن ہوتا ہے اس میں آپ کا ایک کوشن ہوتا ہے, ایک نیومریٹر ہوتا ہے, ایک ڈینومینیٹر ہوتا ہے نیچے. تو یہ اس قسم کا فریکشن ہے کہ اوپر نیومریٹر میں 1 آ رہا ہے اور ڈینومینیٹر میں کاؤنٹنگ نمبرز آ رہے ہیں. تو پہلا ممبر ہوگا اس کا 1/1, دوسرا ممبر ہوگا 1/2, تیسرا ہوگا 1/3, 1/4, 1/5 and so on and so forth. تو یہ سیٹ جو ہے یہ بھی انفینٹ سیٹ ہے, لیکن میں نے اس کو بغیر لسٹ کیے آپ کو ایک ایکسپلین کر کے بتا دیا کہ کیسے اس سیٹ کے ایلیمنٹس ہیں. تو یہ ایک مور کنسائز میتھڈ ہے سیٹ نوٹیشن کا. اچھا, ایک اور نوٹیشن ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں از این ایلیمنٹ آف. از این ایلیمنٹ آف. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ای سا سمبل بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اٹس این ایلیمنٹ آف اور بلانگس ٹو. یہ یوزلی کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ ایک ایلیمنٹ لیں گے اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ ایک سیٹ کو بلانگ کرتا ہے. تو آپ لکھیں گے ایکس, یہ سمبل بلانگس ٹو اے. اے از دا نیم آف دا سیٹ. تو پہلا یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیں, ایکس از این ایلیمنٹ آف دا سیٹ اے, تو وی رائٹ ایکس از این ایلیمنٹ آف اے. اچھا, اگر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایکس اے کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو ہم ایکس لکھیں گے, پھر وہی سمبل بنائیں گے از این ایلیمنٹ, اور اس کے اوپر ایک کراس لگا دیں گے. کراس کا مطلب ہے نہیں ہے. یہ اکثر میتھمیٹکس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ اگر ہم استعمال کریں ایکول ٹو,
تو اگر کسی کو ہم نے شو کرنا ہو ناٹ اکول ٹو تو ہم اکول ٹو کا سائن بناتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کراس لگا دیتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اکول ٹو. سملرلی سیٹ نوٹیشن میں if x does not belong to the set A, we write x belong to کا symbol and then put a cross on it and write the name of the set A. تو ایک اسپیسیفک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارا سیٹ A ہے, اس میں 3 نمبرز ہیں 3, 17 and 2. تو میں لکھ سکتا ہوں 3 belongs to or is an element of A. 17 belongs to A. 2 belongs to A. Does 5 belong to A? اگر آپ دیکھیں گے تو 5 اس سیٹ کا حصہ نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ 5 does 5 belong to A, تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں 5 does not belong to A. آپ belong to کا سائن ڈال کے اس پہ کراس مار دیں, does not belong to. ایک اور ایگزامپل ہے, if A is the set, A is the set, remember ہم نے وہ نوٹیشن انٹروڈیوس کی تھی سیٹ بلڈر نوٹیشن کی. A is the set of X such that X is a prime number. پرائم نمبرز جو ہوتے ہیں وہ نمبرز ہوتے ہیں جو کوئی کسی اور نمبر سے ڈویزیبل نہیں ہوتے, ان کو صرف 1 یا وہ نمبر خود ہی ڈیوائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل 2 جو ہے وہ ایک پرائم نمبر ہے, 1 کو 2 کو ڈیوائڈ کرتا ہے کمپلیٹلی اور 2 کو ڈیوائڈ کرتا ہے. 1 times 2 is 2 and 2 times 1 is 2. 3 بھی پرائم نمبر ہے, کوئی اور نمبر اس کو ڈیوائڈ نہیں کرتا 3 اور 1 کے علاوہ. 4 پرائم نمبر نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ 1 بھی 4 کو ڈیوائڈ کرتا ہے اور 4 بھی کرتا ہے, لیکن ان کے علاوہ 2 بھی 4 کو ڈیوائڈ کرتا ہے. 2 times 2 is 4. So 4 is not a prime number. 5 is a prime number. Is 6 a prime number? No. 6 is not a prime number. Why? Because 6 is divisible not only by 1 and 6, but also by 2 and 3. 2 times 3 is 6 and 3 times 2 is 6. تو اس کو اگر آپ اس طرح لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں 5 belongs to A because A is the set of prime numbers. 5 is a prime number and 6 does not belong to A. آپ اس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں. ایک اور ٹول جو ہم استعمال کریں گے سیٹ کو سمجھنے میں, اس کو کہتے ہیں وین ڈایاگرام. یہ بیسیکلی ایک جیومیٹریکل اور ویژول پکچر دے دیتا ہے آپ کو سیٹ کی, اور بڑا اس کو آپ آرام سے, بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو بیسیکلی آپ ایک راؤنڈ سے سرکل بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا سیٹ ہو گیا A, اور اس میں جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ اس سیٹ کے اندر ہیں, اور اس سے پھر میں اس کو مور پرسائز اور اس سے جو مجھے آپریشنس کرنے ہوتے ہیں وہ میں کر سکتا ہوں. ہم اس کے اوپر دوبارہ آئیں گے. میں صرف اس کو دی آئیڈیا آف وین ڈائیگرامز انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ یہ صرف نہ میتھمیٹکس میں یوز ہوتے ہیں بلکہ یہ بہت واسٹ اس کے یوزز ہیں. تھیولوجیکل ایتھکس میں یوز ہوتے ہیں, جینیٹکس میں, لنگوسٹکس میں, ریزننگ میں, اور بہت سارے ایریاز میں وین ڈائیگرامز یوز ہوتے ہیں. ہم اس کو میتھمیٹکس میں یوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی یہ ہماری لائف سمپل کر دیتا ہے. ایک دفعہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو یہ اٹ میکس تھنگز ویری ایزی فار یو. کچھ اور ڈیفینیشنز ہم دیکھیں گے. میں نے ایک شروع میں آپ کو ایگزامپل دیا تھا کہ دا سیٹ آف پینسلز ان یور بیگ, اف یو ہیو اے بیگ, دا سیٹ آف پینسلز ان یور بیگ از اے سیٹ, اور آل دا پینسلز ان یور بیگ آر ایلیمنٹس آف دا سیٹ. لیکن یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آج آپ پینسل ہی نہ لائے ہو, کوئی پاسبل ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ پاسبل ہو گیا تو اگر میں کہوں کہ آپ کے سیٹ میں کیا ہے تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے, اٹ از این ایمٹی سیٹ. تو اس میں اس قسم کے سینیریوز کے لیے ہم ایمٹی سیٹ کا آئیڈیا انٹروڈیوس کرتے ہیں, بیکاز اٹ از پاسبل کہ کوئی سیٹ ایسا ہو جس میں وہ ایلیمنٹ ہو ہی نہ. جیسے کہ آج آپ پینسل لانا بھول گئے تو آپ کا سیٹ آف پینسلز ان یور بیگ از ایمٹی. اس کے لیے سمبل یہ ہے, اس کو یہ گریک لیٹر ہے, اس کو فائی کہتے ہیں. بیسیکلی آپ ایک زیرو بنا کے ایک کراس مار دیتے ہیں. فائی کا مطلب ہے کہ یہ ایمٹی سیٹ ہے, ٹھیک ہے. جو اینی ٹائم ان دا سیٹ نوٹیشن آپ فائی کا سمبل دیکھیں گے, زیرو اور ایک کراس, اس کا مطلب ہے کہ اس سیٹ میں کوئی ایلیمنٹ ہے نہیں, خالی ہے یہ. اس کو بھی سمجھنا چاہیے. میں نے پہلا ایگزامپل آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ سیٹ آف پینسلز ان یور بیگ. دوسرا ایگزامپل ہے دا سیٹ آف ایون پرائم نمبرز گریٹر دین 2. اب آپ ذرا سوچیں اس کے بارے میں کہ جو پرائم نمبرز ہیں, میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا پرائم نمبرز کیا ہوتے ہیں. وہ نمبرز ہوتے ہیں جو 1 صرف 1 سے ڈیویزیبل ہوتے ہیں اور بائی اٹ سیلف, نو ادر نمبر ان بٹوین ڈیوائڈز دیٹ نمبر. تو اب اگر کوئی کہے کہ میرا سیٹ جو ہے وہ ان سارے ایون پرائم نمبرز پہ کنسسٹ کرتا ہے جو 2 سے گریٹر ہیں اور ایون ہے, ٹھیک ہے. تو ایون نمبرز کیا ہوتے ہیں,
وہ جو ملٹیپلز آف 2 ہوتے ہیں. تو 4 ہوگا, 6, 8, 10. ان میں سے کوئی بھی پرائم ہے نہیں, کیونکہ 2 سب کو ڈیوائڈ کرے گا. 2 4 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے, 2 6 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے, 8 کو بھی, 10 کو. 2 ہر ایون نمبر کو ڈیوائڈ کرے گا. تو 2 is the only even prime number. Every other even number is divisible by 2, therefore it is not a prime number. So یہ جو سیٹ سلائڈ میں لکھا ہے کہ the set of even prime numbers greater than 2, it is an empty set. اس میں کوئی ممبر نہیں ہے. ایک اور تیسرا ایگزامپل اگر آپ دیکھیں, the set of x, variable x, such that x is less than 3 and x is greater than 5. It's an empty set. Why is it an empty set? ہم ابھی بھی نمبرز کی بات کر رہے ہیں, x represents some number, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ میں جو اس کی ایکسپلینیشن ہے, جو ڈسکرپشن ہے such that کے بعد آئی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ at the same time x is less than 3 and x is greater than 5. کیا آپ کو ایسا نمبر جانتے ہیں جو ایک ہی وقت میں 3 سے کم بھی ہو اور 5 سے زیادہ بھی ہو؟ ایسا کوئی نمبر نہیں ایگزسٹ کرتا. تو یہ سیٹ بھی ایک ایمٹی سیٹ ہے. تو اکثر اس قسم کی سچویشنز آپ کو میتھمیٹیکل پرابلمز میں آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ایمٹی سیٹ ہے. جس طرح ایک ایمٹی سیٹ ہے اسی طرح ایک کانسیپٹ ہے یونیورسل سیٹ کا. یونیورسل سیٹ کا مطلب ہے سیٹ آف ایوری تھنگ. آف کورس ناٹ ایوری تھنگ کہ جو دنیا میں سب چیزیں ہیں, لیکن اٹ ڈپینڈز آن دا کانٹیکسٹ. تو ایگزامپل اگر میں نے اس کا ایک لیا ہوا ہے یو, یوزلی یونیورسل سیٹ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں یو سے, فار یونیورسل سیٹ. دس از دا سیٹ آف آل اسٹوڈنٹس ایٹ دا ورچوئل یونیورسٹی. تو ان دس کانٹیکسٹ اس کو ہم یونیورسل سیٹ کہیں گے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کلیکشن یونیورسل سیٹ ہوگا. اب اس میں ہم اس کے کچھ حصے بنا لیں گے, ان کو ہم کہتے ہیں سب سیٹس. ہم سب سیٹ کی ڈیفینیشن ان ڈیٹیل دیکھیں گے. سب سیٹ یا اس کا چھوٹا سا حصہ. تو فار ایگزامپل سیٹ اے is the set of all computer technology students from virtual university. یہ still اس یونیورسل سیٹ کو belong کرتے ہیں, لیکن اس میں ہم نے more precise definition ڈال کے اس کا سائز چھوٹا کر دیا ہے. اب اس میں صرف کمپیوٹر ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس آئیں گے. سیٹ بی ہے فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس, یہ بھی ایک چھوٹا سیٹ کر دیا ہم نے. اس میں کنڈیشن لگا دی کہ یہ ابھی بھی ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس ہیں صرف. سیٹ سی ہے سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ, سیم آئیڈیا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں جس میں ڈسکشن چل رہی ہے, ہماری ڈسکشن چل رہی ہے ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس ڈسکشن کے کانٹیکسٹ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے وہ ہمارے یونیورسل سیٹ میں آ جاتے ہیں. اب اس میں سے ہم چھوٹے چھوٹے اور سیٹس بنا سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نے بنایا فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس کا, سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس کا, کمپیوٹر ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس کا. اب ان چھوٹے چھوٹے سیٹس کو ہم ایک اسپیسیفک نیم دینا چاہتے ہیں. یہ کسی بڑے سیٹ کو بلانگ کرتے ہیں, یونیورسل سیٹ کو. فار ایگزامپل ان کو ہم کہتے ہیں سب سیٹس. تو ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. It says a set A is a subset of a set B if every element of A is an element of B. اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ڈسٹنگوش کریں گے. ایک چیز کہلاتی ہے پراپر سب سیٹ اور ایک چیز کہلاتی ہے صرف سب سیٹ. تو اے ابھی ہم نے ڈیفائن کیا, بی کا سب سیٹ کیسے بنا. اگر بی ایک ایسا سیٹ ہے جس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں جو اے کے اندر نہیں ہے, تو پھر ہم کہیں گے اے از اے پراپر سب سیٹ, یعنی کہ اے از فلی کنٹین ان بی. دیٹ مینس کہ بی کے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو بی اے سے بڑا ہے سائز میں, اس کے کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو اے میں موجود نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے اے از اے پراپر سب سیٹ آف دا سیٹ بی. سب سیٹ کی نوٹیشن دیکھ لیتے ہیں. نوٹیشن میں آپ دیکھیے گا کہ اے از اے سب سیٹ آف بی, وی رائٹ اے. پہلے آپ اے کو لکھتے ہیں, اس کے بعد ایک ٹیڑھا سا یو اور اس کے نیچے ایک بار. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سمبل ہے سب سیٹ کا. جس لائک ہم نے پہلے بھی سمبل ایجاد کیے, ایکوالٹی کا سمبل ایجاد کیا تھا, اسی طرح سب سیٹ کا. تو جب بھی آپ دیکھیں اے یا کوئی بھی سمبل, کوئی بھی لیٹر سب سیٹ کا سمبل آف اندر لیٹر, دیٹ مینس دس سیٹ از دا سب سیٹ آف اندر سیٹ, وچ مینس ایوری ایلیمنٹ آف اے ایگزسٹ ان بی آلسو. اے از اے پراپر سب سیٹ اف, میں نے جیسے کہا تھا کہ بی کے اے کے سارے ایلیمنٹس تو بی میں ہیں, لیکن بی اے سے پھر بھی بڑا ہے, اس کے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اے میں نہیں ہیں, تو وہ پھر اے پراپر سب سیٹ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم صرف وہ ٹیڑھا سا یو لکھیں گے اور وہ نیچے بار نہیں ڈالیں گے. اس کا مطلب ہے پراپر سب سیٹ. جب بھی آپ یہ دیکھیں اس کا مطلب پراپر سب سیٹ, یعنی کہ بی اے سے بڑا ہے. اگر اے بی کا سب سیٹ نہیں ہے, دین وہ جو ہم نے جو طریقہ ایجاد کیا تھا کہ بلانگس ٹو اور اس کے اوپر کراس مار دیا تھا, وہی طریقہ ہم یہاں پہ کریں گے. اے پھر وہ سب سیٹ کا نشان بنا کے اس کو اوپر کراس مار دیں گے, پھر بی, یعنی کہ اے از ناٹ اے سب سیٹ آف بی.
اب یہ ایگزامپل دیکھ لی سب سیٹ کا. اس میں اے سب سیٹ ہے, اس میں نمبرز ہیں 1 2 اینڈ 3. بی سیٹ ہے, اس میں نمبرز ہیں 1 2 3 4 5 اینڈ 6. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے کے سارے ایلیمنٹس, اے کے 3 ایلیمنٹس ہیں 1 2 اینڈ 3, وہ بی میں بھی بلانگ کر رہے ہیں. لیکن بی میں کچھ بڑے ایلیمنٹس بھی ہیں, یعنی کہ بی میں 4 5 اور 6 موجود ہیں. تو A is a subset of B, and what more, in this particular case A is a proper subset of B. تو اس میں اگر آپ چاہیں تو کنونشنلی لوگ سب سیٹ کا جو میں نے آپ کو پہلا نوٹیشن بتایا تھا, لیٹا ہوا U and a bar under it, آپ وہ پراپر سب سیٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر کانٹیکس میں آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہو کہ یہ ایکچولی پراپر سب سیٹ ہے, یعنی کہ یہ دو سیٹس برابر نہیں ہے, ایک بڑا ہے ان میں سے لٹرلی, تو پھر اٹ از بیٹر کہ آپ صرف وہ پراپر سب سیٹ کا سمبل استعمال کریں. ہیئر از اندر ایگزامپل. اس سیٹ میں اے جو ہے اس میں نمبرز ہیں 3 5 اینڈ 7. بی سیٹ میں نمبرز ہیں 1 4 5 7 اینڈ 9. اب اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ بی جو ہے وہ اے سے بڑا ہے. 5 اور 7 جو اے کے ممبرز ہیں وہ بی میں بھی ہیں, اور بی میں کچھ اور ممبرز بھی ہیں, لیکن اے کے سارے ممبرز بی میں نہیں ہیں. نمبر 3 جو ہے وہ بی میں نہیں ہے, لیکن وہ اے میں موجود ہے. تو اگر ایک بھی ایلیمنٹ اے کا بی میں نہیں ہے, اس کا مطلب ہم اے کو بی کا سب سیٹ نہیں کہہ سکتے. تو ان دس کیس وی آر گوئنگ ٹو رائٹ اے از ناٹ اے سب سیٹ آف بی. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ نے سمجھ لیا کہ سب سیٹ کیا ہوتا ہے, پراپر سب سیٹ کیا ہوتا ہے, اور سب سیٹ نہ ہونا کیا ہوتا ہے. اب اس کے ہم ایک اور امپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ جو ایمٹی سیٹ ہے, جو ہم نے بتایا تھا, جو جس سیٹ میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ آج پینسلز نہیں لائے تو جو آپ کا سیٹ ہے آل دا پینسلز ان یور بیگ از این ایمٹی سیٹ. وہ ایک خالی جگہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. وہ ہر سیٹ کا سب سیٹ کہلاتا ہے. ہر سیٹ میں خالی جگہ تو ہوتی ہے, ایمٹی اسپیس از دیئر اینی ویئر. تو کنوینشنلی وی سے کہ دی ایمٹی سیٹ از دا سب سیٹ آف ایوری سیٹ. اب ہم ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں سب سیٹ کا. اس میں ذرا تھوڑا سا ڈفرنٹ سیٹ نوٹیشن یوز ہوتی ہے. تو آج کے ٹاپک میں ہم یہ بھی اس میں کر رہے ہیں کہ آپ کو فیملیئر کر رہے ہیں نوٹیشن سے, اور ان کو کیسے یوز کرتے ہیں. تو ہم نے سیٹ اے لکھا ہے, اٹ کنٹینز نمبرز 1 2 3 4 اینڈ 5. دیٹس دا راسٹر میتھڈ. ہم نے پورے سارے ایلیمنٹس کو اسٹیٹ کر دیا. سیٹ بی کو ہم نے سیٹ بلڈر نوٹیشن میں لکھا ہے. اس میں ہم نے لکھا ہے بی از دا سیٹ آف آل ایکس such that x is less than 6 and x is a counting number. تو اس میں اس نے ایکسپلین کر دیا کہ x کیا ہے. x is a counting number less than 6. تو وہ کون سے کاؤنٹنگ نمبر ہے less than 6؟ 1 2 3 4 and 5. وہ سارے ممبرز جو a کے ہیں. تو obviously a جو ہے وہ b کا سب سیٹ ہے. لیکن اگر آپ b کے ایلیمنٹس بھی لکھنا چاہیں تو b کے ایلیمنٹس بھی وہی ہیں جو a کے ہیں, حالانکہ ہم نے b کو ریپرزینٹ کیا ہے ڈفرینٹلی. آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بالکل ڈفرینٹ لگ رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایلیمنٹس کو سمجھنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے بی میں جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ اے کے ایلیمنٹس بھی ہیں, تو بی بھی اے کا سب سیٹ ہے. تو ان دس پرٹیکولر کیس ہم نے دیکھا کہ اے بی کا سب سیٹ ہے اور بی اے کا سب سیٹ ہے. جب ایسا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں دو سیٹ برابر ہیں. سیٹ کی ایکوالٹی کا ہم نے ایک آئیڈیا نکالا کہ دو سیٹ برابر ہیں اگر ان میں ایک جیسے ایلیمنٹس ہوں گے. تو اس کی ہم پریسائز ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی. So it says two sets A and B are equal if A is a subset of B and B is a subset of A. دونوں ایک دوسرے کے اندر کنٹین ہے تو ہم کہتے ہیں یہ equal. اور اس کو پھر ہم وہ جو فیملیئر ایکوالٹی کا سائن ہے یوز کرتے ہیں, A set is equal to the set B. Two sets they have to contain the same elements. ایک اور ایگزامپل ہم نے دیکھ لیا اگین. اس میں ہم نے سیٹ A لکھا ہے 3 4 6, سیٹ B کو ہم نے لکھا ہے 6 3 and 4. اس میں نے جیسے کہ جب شروع میں ڈیفینیشن آپ کو سیٹ کی بتائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ سیٹ اٹ از این ان آرڈرڈ کلیکشن آف آبجیکٹس. آرڈر ڈز ناٹ میٹر. اس میں یہ دونوں سیٹ برابر ہیں کیونکہ دونوں میں ایک ہی جیسے ایلیمنٹس ہیں. اے میں ہے 3 4 اور 6, بی میں بھی 3 4 اور 6 ہیں, لیکن ان کا آرڈر ذرا ڈفرینٹ ہے. تو اگین اے از اے سب سیٹ آف بی, بی از اے سب سیٹ آف اے, سو دے آر بوتھ ایکول. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ the two sets are not equal. ابھی پہلے ہم نے دیکھا تھا دو سیٹس ایکول ہیں اور ڈیفینیشن کو ہم نے استعمال کیا تھا. اب ہم دیکھیں گے دو سیٹس ایکول نہیں ہیں. تو پہلے ایگزامپل میں ہم نے سیٹ اے جو ہے اٹ کنسسٹ آف جسٹ
the number 2, and set B consists of the number 2 and 5. So obviously one thing you will notice that A is a subset of B. That is true. However, B is not a subset of A. So jab B is not a subset of A, that means A is not equal to B. It is a subset of B, but it's not equal to B. Second example, set A is the set of all numbers x such that x is a fraction. Any fraction جس میں آپ ایک نیومریٹر ہوگا ایک ڈینومینیٹر ہوگا وہ A کو belong کرتا ہے. ٹھیک ہے, that is the set A. B is the set of x such that x is equal to 3/4. B جو ہے وہ اسپیسیفکلی ایک ون فریکشن ہے, 3/4, 3/4. B میں صرف یہ ایک ایلیمنٹ ہے. تو obviously یہ 3/4 ایک فریکشن ہے, تو all the fractions belong to the set A, so B is a subset of A. لیکن کچھ فریکشنز ایسے ہیں, بلکہ بہت سارے فریکشنز ایسے ہیں جو B کو belong نہیں کرتے. 2/4 belong نہیں کرتا, 1/7 belong نہیں کرتا, بہت سارے infinite numbers ہیں. تو A is not a subset of B, therefore A and B are not equal. تو یہ ڈیفینیشن ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر دو سیٹس کو ایکول شو کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شو کریں کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کا سب سیٹ ہے اور دوسرا والا بھی پہلے کا سب سیٹ ہے, تب تو ایکول ہوں گے. اور اگر ان ایکول شو کرنا ہے تو آپ یا تو شو کریں کہ ان میں کوئی ایسا ممبرز ہے جو دونوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ ایک تو دوسرے کا سب سیٹ ہے لیکن دوسرا والا پہلے کا سب سیٹ نہیں ہے, تب وہ ان ایکول ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ بیسک سیٹ آپریشنز کی طرف, کیونکہ یہ ہم بہت یوز کریں گے آگے جا کے جب ہم ہائر اور ڈفرنٹ ٹاپکس آف میتھمیٹکس ہم جب پڑھیں گے. تو پہلا جو اس میں آئیڈیا ہے وہ کہلاتا ہے انٹرسیکشن کا. اگین یہ ویسے انٹیوٹیولی بہت کلیئر چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم سیٹ میں بالکل ڈیفائن کر دیں گے آپ کے لیے. تو دی انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس A and B is the element or is the set containing those elements that are both in A and in B. تو ان دونوں سیٹس کا جو کامن ہے نا اس کو ہم کہیں گے یہ انٹرسیکشن میں belong کرتا ہے. اور اس کے جو سمبل ہے وہ بیسکلی ایک اپ سائڈ ڈاؤن یو ہے. جب ہم شو کرنا چاہیں گے کہ A انٹرسیکٹ B تو ہم رائٹ کریں گے A انٹرسیکٹ B. بائی دا وے یہ بھی ایک سیٹ ہے. جب ہم دو سیٹس کو انٹرسیکٹ کریں گے تو وہ بھی ایک سیٹ بنے گا, ٹھیک ہے. تو A انٹرسیکٹ B جب آپ دیکھیں گے یہ سمبل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سیٹ کو دیکھ رہے ہیں جس میں وہ ایلیمنٹس ہیں جو A اور B دونوں کو belong کرتے ہیں. تو اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں جو سیٹ A ہے اس میں نمبرز ہیں 3, 4, 6 and 8. سیٹ B میں نمبرز ہیں 1, 2, 3, 5 and 6. اب ان میں سے آپ بتائیں کہ جو دونوں سیٹس ہیں ان میں کون سے نمبرز کامن ہیں دونوں میں. تو آپ دیکھیں گے 3 جو ہے وہ A کو بھی belong کرتا ہے, B کو بھی belong کرتا ہے. اسی طرح 6 جو ہے وہ A کو belong کرتا ہے اور B کو بھی belong کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا ایلیمنٹ A اور B میں نہیں ہے جو دونوں میں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ 8 کو دیکھیں, 8 جو ہے وہ A میں ہے B میں نہیں ہے. 1 جو ہے وہ B میں ہے لیکن A میں نہیں ہے. صرف 3 اور 6 ایسے نمبرز ہیں جو دونوں میں ہیں. تو جب ہم سیٹ A انٹرسیکٹ B لکھیں گے تو اس میں ہم پھر لکھیں گے 3 and 6. تو یہ ایک چھوٹا سیٹ آ گیا. اٹس اے سیٹ آف کامن ایلیمنٹس بٹوین سیٹ A اینڈ سیٹ B. اب جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب میں نے سیٹ آپ کو انٹروڈیوس کیے تھے, تو میں نے بتایا تھا کہ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی جسٹ سیٹ آف نمبرز, اٹ کوڈ بی سیٹ آف اینی تھنگ. پہلا میں نے ایگزامپل دیا تھا فروٹس کا. تو اس ایگزامپل میں نے بیسیکلی سمبلس ڈال دیے مائکروسافٹ ورڈ میں سے مختلف قسم کے. A جو ہے اس میں مختلف قسم کے سمبلز ہیں, B میں کچھ اور سمبلز ہیں. اب آپ ان دونوں سیٹس کو دیکھیے اور ان میں دیکھیے کہ کون سے سمبلز جو ہیں وہ دونوں میں کامن ہیں. تو آپ نوٹ کریں گے کہ ایک تو وہ سمبل جو دونوں میں کامن ہے وہ ہے 3 سٹارز بنے ہوئے ایسے ٹرائنگولر ٹائپ کے, اور ایک یوں پیالہ کر کے بنا ہوا ہے. دیز آر دی اونلی 2 کامن سمبلز بٹوین سیٹ A اینڈ B. تو جب ہم A انٹرسیکٹ B لکھیں گے تو ہم بیسکلی اس میں وہ دونوں سمبل ڈال دیں گے. تو یہ بیسکلی میں نے ایگزامپل اس لیے ایڈ کیا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ سیٹس کا جو انٹرسیکٹ اور دوسرے آپریشن جو ابھی ہم ڈیفائن کریں گے وہ صرف نمبر تک محدود نہیں ہے, وہ کسی بھی چیز تک محدود ہے, مطلب کسی بھی چیز کو انکمپس کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ پھلوں کا سیٹ لے رہے ہیں, میں ہوں, میرے پاس بنانا ہے, ایپل ہے, اورنج ہے. میرے ایک دوست کے پاس ہے ایپل, مینگو اینڈ کوکونٹ. تو ان دونوں کا انٹرسیکٹ کیا ہوگا؟ ایپل. ایپل میرے پاس بھی ہے, ایپل اس کے پاس بھی ہے. باقی 2 پھل جو ہیں وہ میرے بھی ڈفرنٹ ہیں, اس کے بھی ڈفرنٹ ہیں. تو ہم اس میں بھی یہ کھیل کھیل سکتے ہیں انٹرسیکٹ کا. اب ہم دوسرا ایگزامپل دیکھیں گے, اس میں بھی
میں نے اسی طریقے سے اے اور بی میں مختلف سمبلز ڈال دیے. اب اگر آپ اس ایگزامپل کو غور سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو 4 ایلیمنٹس بی کے ہیں وہ اے میں بھی موجود ہیں. تو اس میں ہم نے اے انٹرسیکٹ بی دیکھا تو اس میں وہی 4 ایلیمنٹس آ گئے جو بی کے ہیں. تو اے انٹرسیکٹ بی از ایکچولی ایکول ٹو بی کیونکہ دونوں میں ایک جیسے ایلیمنٹس ہیں. تو ان دس کیس بی از اے سب سیٹ آف اے, سب سیٹ لیا اور جب ان دونوں کا انٹرسیکٹ لیا تو وہ بی آ گیا. تو یہ ایک بیسکلی کامن رول بن جاتا ہے. جب ایک سیٹ دوسرے سیٹ کا سب سیٹ ہو اور ان دونوں کا ہم انٹرسیکشن لیں گے تو وہ چھوٹا سب سیٹ جو سیٹ ہے وہ پورا انٹرسیکشن میں آ جائے گا کیونکہ وہ پہلے کا سب سیٹ ہے, وہ سارے ایلیمنٹس پہلے میں بھی موجود ہیں تو ان کا انٹرسیکشن جو ہے وہ چھوٹا سیٹ آ جاتا ہے. یہ ایک اور ایگزامپل اس طرح سے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اے از دی سیٹ آف پرائم نمبرز اینڈ بی از اے سیٹ آف ایون نمبرز. اے میں سارے پرائم نمبرز آ گئے, بی میں سارے ایون نمبرز آ گئے. کہ ہم نے پہلے جو دیکھا تھا کچھ ایگزامپل ایک دفعہ کہ 2 از دی اونلی ایون پرائم نمبر, اس سے بڑے جتنے بھی ایون نمبرز ہیں ان میں سے کوئی پرائم نہیں کیونکہ سب 2 سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو ان دونوں کا انٹرسیکٹ کیا ہوگا؟ اے میں پرائم نمبرز ہیں, بی میں ایون نمبرز ہیں, تو انٹرسیکٹ ہوگا 2 بیکاز 2 از دی اونلی ایون پرائم نمبر. 2 از دا نمبر دیٹ از کامن ٹو بوتھ سیٹ اے اینڈ سیٹ بی. تو اے انٹرسیکٹ بی ہم لکھیں گے 2. اسی طرح دوسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اے جو ہے از دا سیٹ آف ایکس such that x is greater than 5. So A ان تمام نمبرز کا سیٹ ہے جو 5 سے بڑے ہیں and B is the set of all numbers less than 3. تو اب آپ سوچیں کہ A انٹرسیکٹ B کیا ہوگا؟ empty set, کیونکہ ان میں کوئی کامن چیز نہیں ہے. A کے سارے نمبر جو ہیں وہ 5 سے بڑے ہیں, 6 7 8 9 10 and so on. B کے نمبر جو ہیں وہ 3 سے چھوٹے ہیں, 2 1 and so on. کوئی چیز کامن نہیں ہے. تو جب A انٹرسیکٹ B is empty تو ہم پھر ایمٹی سیٹ کا سمبل لکھتے ہیں اس میں. اور ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم انٹرسیکشن کے. پہلا جو سیٹ ہے وہ ہے if A is the set of x such that x is a number less than 4. A جو ہے وہ less than 4 ہے اور B جو ہے is the set of x which is greater than 1. So اب A کی جب آپ کاؤنٹنگ نمبرز لکھیں گے جو لیس دین 4 ہیں, کتنے کاؤنٹنگ نمبرز ہیں لیس دین 4؟ 1 2 3 پھر 3 لیس دین, strictly less than 4. اور B جو ہے وہ نمبرز ہیں جو x وہ 1 سے بڑے ہیں. وہ کون سے نمبرز ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 and it goes on forever. تو ان دونوں میں کامن کیا ہوا؟ ان دونوں میں کامن وہ نمبرز ہوئے جو 1 اور 4 کے بیچ کے ہیں. 4 سے کم کے نمبرز کے ہیں 1 2 3 اور سیٹ B میں نمبرز وہ ہیں جو 1 سے بڑے ہیں 2 3 4 5. تو کامن کیا آ گیا؟ 2 3. تو اس کو لکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ A انٹرسیکشن B is the set x such that 1 is less than x which is less than 4, meaning x is all the numbers between 1 and 4 and we are excluding the two endpoints, we are excluding 1 and 4 from it. اسی طرح اگر آپ دوسرا ایگزامپل دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ A is the set of x such that x is greater than 4 and B is the set of x such that x is greater than 7. تو x is greater than 4 اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں 5 6 7 8 9 and so on. B is the set of x greater than 7 8 9 10 and so on. اب اس میں کامن چیز کیا ہے؟ اس میں کامن وہ تمام نمبرز ہیں جو 4 سے زیادہ ہیں لیکن 7 سے کم ہیں. So A intersect B is all the numbers x which are less than 7 but greater than 4. تو وہ کون سے نمبرز بنتے ہیں؟ 5 and 6. اگر آپ اس کو روسٹر میتھڈ سے لکھنا چاہیں تو وہ نمبرز بنتے ہیں 5 and 6. اب جس طرح سے ہم نے انٹرسیکشن کے کانسیپٹ کو سمجھا اسی طرح ہم اب ایک اور کانسیپٹ کو ڈیفائن کریں گے اور اس کو کہتے ہیں یونین. یونین جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے, یونین کا مطلب ہے چیزوں کو ملانا. تو یونین آف ٹو سیٹس از بیسکلی another set which consists of all the elements that are either in A or in B. تو دونوں سیٹس کے جو ایلیمنٹس کا ملی بھگت بیسکلی آپ کہہ لیں وہ جو ہے وہ سیٹ A یونین B میں ملے گا آپ کو. اس کا سمبل جو ہے وہ U ہے, U فار یونین. سو اگر جب بھی آپ دیکھیں A U B اس کا مطلب ہے ہم A یونین B لے رہے ہیں, یعنی کہ ہم وہ تمام ایلیمنٹس لے رہے ہیں جو یا تو A میں موجود ہیں یا B میں ہیں اور ان کو کمبائن کر رہے ہیں ہم. اس کے اب ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. پہلا ایگزامپل ہے
اس میں ہم نے دیکھا کہ اے میں ایلیمنٹس ہیں 3 4 اینڈ 6 اور بی میں ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 5 اینڈ 6. تو اے یونین بی کیا بنا؟ ہم سارے ایلیمنٹس اے کے لے لیں گے اور سارے بی کے لے لیں گے. اب ہم اے کے اگر سارے ایلیمنٹس لیتے ہیں تو ہمارے پاس بنیں گے 3 4 6. اس کو ہم کمبائن کریں گے بی کے سے 1 2 3 5 اینڈ 6. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3 اور 6 جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ 3 اور 6 اے میں بھی ہیں اور 3 اور 6 بی میں بھی ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے سیٹ میں ایلیمنٹس ریپیٹ ہوتے ہیں تو ہم اس کو صرف ایک دفعہ لکھتے ہیں. میرا سیٹ اگر سیٹ آف فروٹس ہے ایپل اورنج اینڈ بنانا کا, تو میں اورنج لکھ کر فائدہ کروں, میرا فروٹ جو ہے وہ بدلا نہیں ہے, وہ اورنج ہی رہا, چاہے میں ایک اورنج رکھوں 2 اورنج 3 اورنج 4 اورنج. تو اگر اس کو ہم ریپرزینٹ کریں گے تو صرف ایک ہی اورنج سے کریں گے, ایک اورنج. تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ میں نمبرز ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ہم صرف اس نمبر کو ایک دفعہ لکھتے ہیں تاکہ وہ زیادہ بڑا نہ ہو جائے. تو اس میں ہم اے یونین بھی لکھیں گے 1 2 3 4 5 اینڈ 6 where 3 and 6 were both in A and B but we wrote them just one time. تو یہ A union B اس طرح سے آ گیا. اسی طرح اب وہی میں نے ایگزامپل ریپیٹ کیا ہے جس میں یہ آپ کے سمبلز میں نے استعمال کیے, جس طرح پہلے تھا انٹرسیکشن کے ایگزامپل میں, اسی طرح اس میں بھی ہے. اے کے بھی کچھ سمبلز ہیں, بی کے بھی کچھ سمبلز ہیں. اب جب میں نے ان دونوں کو یونائٹ کر دیا, یونین لیا اے یونین بی, اٹس اے مچ بگر سیٹ. اس میں سارے ایلیمنٹس اے کے آگے اور سارے بی کے آگے, اور جو ایلیمنٹ بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے اس کو ہم نے صرف ایک مرتبہ لکھا. دوسرے ایگزامپل میں اگر آپ کو ریکال کریں, جب ہم یہ ایگزامپل انٹرسیکشن کے ساتھ کر رہے تھے تو بی جو تھا وہ اے کا سب سیٹ تھا اور اے انٹرسیکشن بی واز اکول ٹو بی. اب اے جو ہے وہ بڑا سیٹ ہے, بی اس کا سب سیٹ ہے. اب ہم یونین لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یونین لیتے ہیں اے یونین بی کا تو اس میں تمام وہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو اے کے ممبرز ہیں, اور ایکچولی دے ٹو آر دا سیم. سو اے یونین بی ان دس کیس از اکول ٹو اے. تو اس میں آپ کو ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ جب ہم دو سیٹس لیتے ہیں جس میں ایک سیٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی دوسرے سیٹ کا سب سیٹ ہے, اور اس کا جب ہم یونین لیتے ہیں تو یونین جو ہے وہ بڑا والا سیٹ آ جاتا ہے بائی اٹ سیلف اگین. جس طرح جب ہم نے انٹرسیکشن لیا تھا دو سیٹس کا تو انٹرسیکشن چھوٹا والا سیٹ آ گیا تھا سب سیٹ, اور یونین جو ہے اسی طرح سے بڑا سیٹ آ جاتا ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر آپ کو سیٹ نوٹیشن میں ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے. کچھ اور ایگزامپلز آپ دیکھ لیں یونین کے, کہ A is the subset of prime numbers and B is the set of even numbers. یہ بھی ہم نے پہلے دیکھا تھا. ایک سیٹ ہے آپ کا پورے پرائم نمبرز کا, B پورے ایون نمبرز کا ہے. کامن چیز ان میں تھی 2, لیکن اگر اب آپ یونین لے رہے ہیں تو آپ سارے ایلیمنٹس لیں گے A کے, سارے لیں گے B کے, اور جو کامن چیز ہے اس کو صرف ایک دفعہ لکھیں گے. تو اس کو لکھنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہے, A union B is the set of all x such that x is even اور x is prime. یا تو x even ہے یا x prime ہے. تو اس میں آپ نے دونوں سیٹس کے انکلوڈ کر لیا, ایکسپلینیشن دونوں کی انکلوڈ کر لی اس میں. اگلے ایگزامپل میں x is the set of all elements or all numbers greater than 5. A is the set of all elements greater than 5 and B is the set of all numbers less than 3. جب ہم نے انٹرسیکشن لیا تھا تو ان میں کوئی چیز کامن نہیں تھی تو ایمٹی سیٹ آ گیا تھا انٹرسیکشن. اب ہم یونین لے لیں تو ہم وہ ساری چیزیں لیں گے جو اے میں ہے اور وہ ساری چیزیں لیں گے جو بی میں ہے. تو ہم نے لکھ دیا اے یونین بی از دا سیٹ آف آل ایکس سچ دیٹ ایکس از لیس دین 3 اور ایکس از گریٹر دین 5. یعنی کہ ہم وہ تمام نمبر لے رہے ہیں جو 3 سے کم ہے اور وہ تمام نمبر لے رہے ہیں جو 5 سے زیادہ ہے اور ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. یہ اے یونین بی کی ڈیفینیشن ہو گئی. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر سے ذرا ہٹ کے. سو فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ آئی ہیو دی سیٹ آف فروٹس کنسسٹنگ آف ایپل, orange and banana and my friend has apple, mango and coconut. جب ہم نے انٹرسیکشن لیا تھا تو ایپل واز دی اونلی کامن تھنگ. اب ہم یونین لیں گے تو وہ ساری چیزیں آئیں گی جو میرے پاس ہیں اور میرے دوست کے پاس ہیں, تو وہ اے یونین بی بن جائے گا ایپل, بنانا, اورنج, کوکونٹ اینڈ مینگو, پانچوں فروٹس میں آ جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کو. ہم نیکسٹ ٹائم ہم اور پڑھیں گے اس میں کچھ وین ڈائیگرامس کو استعمال کرتے ہوئے انٹرسیکشن اور یونین کا ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آج ہم نے بیسیکلی جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ ہم سیٹ کیا ہوتا ہے, اس کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ نوٹیشنس جو ہیں وہ ہم نے سیکھی.
اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کچھ جو بیسک سیٹ آپریشنس تھے, انٹرسیکشن, یونین, ہم نے دیکھا سب سیٹ کیا ہوتا ہے, دو سیٹس ایکول کب ہوتے ہیں, ان ایکول کب ہوتے ہیں, یہ سارے ٹاپکس ہم نے دیکھے. اور اس سے ہم اسی کو بیس بنا کے ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم. ہم ڈائیگرام سے کچھ اور مفید ہوں گے, اور اس کے علاوہ پھر ہم اسپیسیفک سیٹس دیکھیں گے نمبرس کے, جن سے ہم اگلی میتھمیٹکس کے جو اگلے لیکچرز ہیں ان کو ہم بلڈ اپ کریں گے. تھینک یو.